الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمی وعاء اشر من بطنه، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت تو سوشل میڈیا پر بھرمار ہے، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو وہ کرنے۔ چند دن پہلے دیکھا مرغی کا یا کس چیز کا علاج ہے کہ گدھے کے کھر کاٹ کے گلے میں ڈالو۔ اللہ ان کو ہدایت دے، امت کو گمراہ کر دیا۔ اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ دی ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ پڑھیں۔ آخری دو صورتیں اتری ہی اس لیے تھی، ہمارے نبی پر جادو ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت، تقریباً سارے عامل 2 نمبر سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں، اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ ہو۔ ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت ہے، تو اس سے عاملوں کی تو مٹی بھی سونا بنتی جا رہی اور لوگ ویسے کہ تو اس لیے عاملوں سے کوئی 3-4 میل دور رہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ جی پیٹ میں درد۔ کہ اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ یہ عمل بتائیں تو عاملوں کی روزی جاتی۔ وہ کہتے اس لیے جو گزارش ہے کہ عاملوں سے دور ہی رہیں، تو علاج کی بجائے وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اخیر پھر شدید بیماریوں میں مزید بڑھ جاتے ہیں یا پھر آگے چلے جاتے۔ اس لیے اسباب کو پر توکل کرنا یہ تو جہالت، اسباب کو بیکار سمجھنا یہ بے وقوف۔ اللہ نے بنایا کیوں ہے سب کو؟ سارا اس لیے تو والذی خلق لکم ما فی الارض، یہ سب کچھ جو بنایا تمہارے لیے اللہ۔ اور اللہ کے نبی نے خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مرض کی تشخیص کی، انک لمفعول، تجھے دل کا دورہ ہے، تو 7 کھجوریں عجوہ کی گٹھلی کوٹ کھلاؤ۔ یہ تو اپنی طرف سے۔ پھر فرمایا اس کو حارث بن کلدہ کے پاس بھیج، وہ اس کا علاج کر۔ میرے اللہ نے، غور سے سنیے، میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ۔ دیکھیں نا، آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے، ناظرین کے لیے ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھے ہوں، اور جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین، وہ آئیں گے میرے رسول، وہ آ گئے، وہ آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھی اپنی گدھی پر، وہ مریل ٹٹو گدھی، جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا۔ اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا۔ آواز آئی پھرا دو، سب کو پتا چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو، کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرطے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو۔ پھر آواز آئی، اگلی سنیں، وہ اس سے بھی عجیب ہے، اور اس کو آدم کے اخلاق دو، ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو،
دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم، اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز۔ اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے؟ کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے، سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے؟ ہر ایک کی تاجر سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ وکیل سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ سیاستدان سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مزدور سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مستری سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور میرا نبی کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جس قوم میں انصاف ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا۔ چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا۔ سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے علم کو ٹھکراتے۔ انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے، آگے مجھے نہیں پتا پیچھے کون کھلوتے ہیں، اور سجے کھبے والے میں نہیں پتہ لگ رہا کون ہے، جو کہ میں فوکس کی تو ہے سامنے۔ میرے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا کیا ہوا لوگوں کو؟ مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا، کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی۔ ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی۔ تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ۔ یہ اکیلا اللہ موجود ہے، کچھ نہیں۔ ہمارا سال شروع ہوتا ہے، دیکھو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا۔ یہ تعصب کی بات ہے کہ وہ کافروں کا سال ہے، یہ ہمارا سال ہے۔ وہ جنوری سورج کے گرد گھومتا ہے، محرم چاند کے گرد گھومتا ہے۔ سورج بھی میرے اللہ کا اور چاند بھی میرے اللہ کا۔ الشمس والقمر دائبین، اللہ نے سورج چاند کو گھمایا، ایک کیلنڈر سورج کے ساتھ جوڑ دیا، ایک کیلنڈر چاند کے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں چاند والا کیلنڈر دیا، اور اوروں کو، باقی تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سورج والا کیلنڈر دیا۔ اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آئی
جب میں آج سے 5 سال پہلے ناروے دنیا کے آخری کنارے پر پہنچا، جس کو اینڈ آف دا ورلڈ کہتے ہیں، اور شمال میں وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، زمین کا آخری، اس کے اوپر جا کر پھر نارتھ کیپ بن جاتا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا، اس علاقے میں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے، 2 مہینے سورج نہیں نکلتا اور 2 مہینے سورج نہیں ڈوبتا، تو سورج کا کیلنڈر ناروے سے 2 گھنٹے کی فلائٹ پر جا کر فیل ہو جاتا ہے۔ آٹوا آخری شہر ہے، اور پھر وہاں سے 6 گھنٹے کا سفر ہے جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا، اور میں نے وہ دنیا کا آخری کنارہ دیکھا۔ اللہ کی مخلوق بہت دیکھی، پر 2 مخلوق کو دیکھ کر جو میرے اوپر اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت طاری ہوئی، وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ شاید ہزاروں کتابیں پڑھ کر بھی میں اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت کا احساس نہ کر سکتا، جیسا میں نے 2 اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی کہ کتنا بڑا خالق، بلا وہو الخلاق العلیم، کتنا بڑا خالق۔ ایک ہمالیہ پہاڑ کو دیکھا، اس کی چوٹی ننگی تھی، سارا سلسلہ ننگا تھا۔ کئی 100 میل کا پہاڑی سلسلہ سال میں 15-20 دن کے لیے کھلا ہوتا ہے، ورنہ سارا سال بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے۔ تو ہماری فلائٹ جا رہی تھی کھٹمنڈو سے ڈھاکا، تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ اپنے پورے سلسلے کے ساتھ بالکل کھلا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سال میں 10-15 دن ہی کھلا ہوتا ہے، باقی بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے۔ جب میں ادھر بیٹھا تھا، جب اعلان سنا میں اس طرف گیا تو دیکھتے میں ایسے ہوا کہ میں نے اللہ کی ہیبت کا نظارہ جو وہاں دیکھا، ہزاروں کتابیں پڑھنے والا عالم مفسر وہ نہیں میں احساس کر سکتا، نہیں کر سکتا، میری آنکھیں پھٹ گئی اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ مسجد میں نعرے لگوانا تو ویسی بڑی نادانی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر، یہ ہمارے خطیب نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے واسطے۔ ان خطیبوں کو بھی سمجھاتا ہوں، آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، مسجد نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے، نعرے لگانے تو کہیں باہر لگاؤ۔ مسجد میرے اللہ کا گھر ہے، مقام ادب ہے، مقام ادب ہے، یہ نعرے بازی کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بالکل میری آنکھیں پھٹ گئی۔ اور دوسری دفعہ جب میں وہاں پہنچا شمالی آخری زمین کے کنارے پر، اور ایک دم میری نظر پڑی تو پھر میرے اوپر کپ کپی طاری ہوئی اور میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر، یا اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا بڑا ہے۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا، کہ وہاں سے لے کر اوپر تک سارے علاقے میں سورج کا کیلنڈر کہیں 2 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے، کہیں 4 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے، نہ نکلتا ہے جی، اور اگلے 4 مہینے میں ڈوبتا نہیں۔ تو اب رات ہے یا دن ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن چاند وہاں پورے نظام کے ساتھ نکلتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے۔ جب میں وہاں پہنچا مجھے نماز پڑھنی تھی، دن ہے کہ رات ہے، ویسے تو گھڑی موجود تھی پتہ ہے، لیکن جب آسمان کو دیکھا تو کچھ پتہ نہیں، چاند کو چمکتے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ رات ہے، رات ہے۔ تو وہاں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے نبی تو سارے عالم کے نبی ہیں، صرف بر صغیر کے نہیں، عرب کے نہیں، عجم کے نہیں، دنیا کے آخری کنارے میں اگر کوئی رہتا ہے تو میرے نبی کی نبوت کے سائے میں ہے، مانے یا نہ مانے۔ اگر اسے میرے نبی کی شریعت پہ چلنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو چاند موجود ہے، چاند کو دیکھو، حساب لگاؤ، چاند موجود ہے تو رات ہے، چاند موجود نہیں تو دن ہے، چاہے اندھیرا ہو چاہے اجالا ہو، چاند کو دیکھتے جاؤ، ٹائم بناتے جاؤ، حساب سے چلتے جاؤ۔ وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ میرے رب نے اپنے حبیب کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا۔ اس کی سب سے بڑی جو بندگی ہے وہ تو روزہ ہے، اور روزے کے بعد سب سے بڑی بندگی قرآن کی تلاوت۔ میرے نبی جبریل آتے تھے، ان کے ساتھ پورا مہینہ قرآن کا دور فرماتے تھے، اور آپ نے 9 رمضان دیکھے، 2 ہجری میں فرض ہوا اور 11 ہجری آپ کا انتقال ہو گیا۔ 11 ہجری کا رمضان آپ نے نہیں دیکھا، تو محرم میں 11 ہجری شروع ہوئی اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا تکرار کیا۔ پہلے جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے، پھر جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے۔ تو جس سال آپ دنیا سے گئے اس سال 2 دفعہ قرآن کو ختم کیا گیا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، اذا التبست علیکم الامور کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، جب اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اللہ وہ اس کا جھگڑا بھی مانے گا، جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ،
جو قرآن کو آگے رکھ کر زندگی گزارے گا، یعنی اس کے تابع ہو کر، تو یہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا۔ من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو اسے پیچھے رکھے گا اسے قرآن دھکا دے کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر اور دین کو بیان کر رہے ہیں، وہ دین نہیں بیان کر رہے، وہ تو لڑائیاں کر رہے ہیں۔ کوئی رفع یدین پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی 8-20 پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی جنگوں پہ جھگڑے کر رہا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ کن چیزوں میں پھنسا دیا ہے جن کا آخرت میں آپ سے سوال نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ لوگ چلے گئے، جو کیا وہ ان کا اجر، جو غلط کیا وہ ان کا گناہ۔ تم سے تھوڑے پوچھا جائے گا، قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ من رب، تیرا رب کون ہے؟ لوگوں کو بتاؤ کہ رب کون ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ لوگوں کو بتاؤ اسلام کیا ہے۔ میرے نبی نے کیا بتایا کہ اسلام 5 چیزیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ابتدا ہے، اور انتہا کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5، اور انتہا کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور جتنے یہ یوٹیوب پر، میں تو بہت کم سنتا ہوں جو کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جب کبھی سنتا ہوں تو اتنے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے، اتنی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے کہ رونا آتا ہے۔ لگتا ہے ان لوگوں نے کبھی سیرت پڑھی کوئی نہیں کہ میرے نبی کس طرح، کیسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا اخلاق کا۔ اور پھر ما تقول فی ھذا الرجل، یہ ہستی کون ہے؟ جناب رسول اللہ۔ تو اپنے نبی کی زندگی بتاؤ۔ تو یہ سوال ہیں جو ہم سے پوچھے جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 4، زمین انسان کے پاؤں کو پکڑ لے گی جب تک چند سوال نہ ہو۔ عن عمرہ فیما افناہ، بتاؤ میرے بندے زندگی کہاں خرچ کی۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں کیسے گزاری۔ عن علمہ ما عمل بہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا عمل کیا۔ عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ سوال ہیں، یہ لوگوں کے اندر ان کو ابھارو، کن چیزوں پہ لڑ رہے ہو۔ پھر ایک دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا تم اس لیے بیٹھے ہو کہ لوگوں کو کی زندگی برباد کرو، ان کا وقت ضائع کرو؟ تو میری آج کی گفتگو صرف قرآن کی عظمت پر تھی کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی کا راہبر بنائیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ قرآن کا صحیح ترجمہ پڑھ لیں تو آپ سامنے بیٹھنے والوں کو پکڑ سکتے ہیں کہ کیا بول رہے ہو۔ تو میری گزارش ہے تراویح کا اہتمام کریں، لوگوں کو سحری کھلائیں، لوگوں کو افطاری کروائیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ماشاءاللہ۔ ایک آدمی کو 1 گھونٹ لسی پلا دو تو اس کے روزے کا پورا اجر آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ تو بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ دسترخوان چلاتے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ کئی ہمارے بھائی بہن ہیں جن کے دسترخوان حرمین میں چلتے ہیں، اللہ نے اس کی بہت اعلیٰ جزا عطا فرمائے۔ تو قرآن کے ساتھ دل لگائیں میری آج کی گفتگو کا۔ آیت اتاری یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہیے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے، ایک حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ اللہ کے علم کی تو حد کوئی نہیں، سب سے زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا، لیکن وہ بھی ایک جگہ آ کے ختم ہوتا ہے، چونکہ مخلوق خالق کے علم کو اندر کیسے لے سکتی۔ تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، یہ اللہ کا امر ہے، اور ہم نے تمہیں تھوڑا علم دیا ہے۔ سب کو دنیا کا علم ہو، دین کا علم ہو، کا تھوڑا دیا ہے، برا تو آ ہی نہیں سکتا۔
اور وہب ابن منبہ فرماتے ہیں یہود کے 3 بڑے علماء ایمان لائے تھے، ایک وہب بن منبہ، ایک کعب احبار، اور ایک اور ہیں مجھے ان کا نام بھول گیا۔ یہ 3 بڑے علماء تھے۔ تو وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جو علم دیا اس کی مثال ہے ریت کے ایک ذرے کی، اور جو ہمارے نبی کو دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی۔ اور میرا صحراؤں میں بہت سفر ہوا ہے، زندگی سفروں میں گزر گئی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے گھر، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے نکل گزر گیا۔ 11 سال کی عمر میں والدین نے لاہور بھیج دیا، بھی ڈاکٹر بنانا ہے، تو 18 برس تک گورنمنٹ کالج میں پڑھا۔ وہاں سے ایک دوست اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے زبردستی پکڑ کے لے گیا۔ اس کی طفیل آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے آپ۔ تو ڈاکٹر میرا بھائی چھوٹا ڈاکٹر ہے، تو وہ مجھے کہنے لگا یار مجھے تیرے فیوچر کا بڑا فکر ہے۔ میں کہا میرا فکر نہ کر، اچھا تو مولوی ہیں دال روٹی بھی کھا لی سائیں، تو اپنا فکر کر، اپنے سٹیٹس کا فکر کر۔ تو وہ جب وہ فارغ ہوا تو ڈاکٹروں کا ایک سیلاب، اب تو سیلاب سے طوفان ہے، سونامی ہے، ایک سیٹ پہ کتنے ہزاروں درخواستیں آئی ہوتی۔ تو نے کہنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، ہوں اپنا لگ گیا کہ میرا کی بڑھنا۔ تو وہ کہتا ہم پہلے بڑے فخر سے کہتے تھے ہمارا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے، اب ہم کیسے کہیں کہ وہ مدرسہ ریمنڈ میں پھوڑیوں پہ بیٹھا ہے۔ تو صحرا اور ذرہ پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے کوئی ریشو بن جائے گی، لیکن ہمارے نبی کے علم اور ساری دنیا کے انسانوں کے علم میں کوئی ریشو نہیں، یہ صرف انہوں نے سمجھانے کے لیے فرمایا۔ تو تیسری نشانی انہوں نے کہا تھا جواب نہیں دے گا، تو کہا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو آپ لوگوں سے ہی سنا ہے کہ سب سے پہلے دل بنتا ہے، وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، پھر 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 اندھیروں میں اللہ تمہیں بتدریج بناتا ہے۔ تو ایک میں تو نہیں بن رہا تھا ماں کے پیٹ میں، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے تھے، جانوروں مادہ کے کروڑوں بچے بن رہے تھے، اندھیروں میں بن رہے تھے۔ اور کیا کمال قدرت ہے، روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7 ارب انسان ہیں جو گنے ہیں، اس سے زیادہ ہوں گے، 14 ارب آنکھیں ہیں۔ 7 رنگوں کو کس طرح ملاتا ہے کہ ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کوئی آئی کے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، جڑواں کا نہیں ملتا کہ چلو آنکھ تو بڑی ہے، یہ جو انگلیوں پہ بڑی باریک لکیریں ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ سورۃ القیامہ۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر گئے، ہڈی ہڈی ہو گئے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، ہڈی سے آگے چورا چورا ہو گئے، اب کون واپس زندہ کرے گا، کیسے ہو؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا بلا۔ بلا ہوتا ہے چیلنج۔ کیا سمجھتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ قادرین، میری قدرت دیکھنا، الا ان نسوی بنانا،
اس انگلی کے پورے کی لکیریں بھی تیری ہی واپس کروں گا. ٹپ، فنگر ٹپ، بنان، فنگر ٹپ کا یہ تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. یہ پچھلی سے پچھلی صدی کے آخر میں یہ ڈسکور ہوا کہ یہ جو لکیریں ہیں دنیا میں سب کی الگ الگ ہے. کہاں بنائی؟ ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں. 4 مہینے کے بعد زندگی شروع ہو جاتی. ہمیں تو اللہ نے ایمان دیا تو ہمیں پتا ہے وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے روح ڈال دی. لیکن جو اللہ کو نہیں جانتے وہ آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ زندگی شروع کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، ہر چیز پراپر کیسے بنتی ہے. جو تو خالق کو نہیں جانتا. نیچر بیچارے اس میں پھنسے. تو کس طرح وہ انسان کو بناتا ہے پھر اس میں روح ڈالتا ہے. تو اب اس صورت میں اللہ نے ہم اشارہ کیا ہے کہ مکمل زندگی اس کی ہے کہ جسم بھی صحت مند ہو، روح بھی صحت مند ہو. اب جسم کی صحت کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا علم ہے جو اللہ نے کہہ دیا ہے، تھوڑا ہے. روح کے بارے میں کچھ بھی نہیں، اللہ نے رہنمائی کی. تو اللہ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم کھائی. 2 غذائیں ہیں اور 2 روحانی مقامات ہیں. پہلی 2 کا تعلق جسم سے ہے اور دوسری 2 کا تعلق روح سے ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، اللہ نے اعلیٰ ترین پھلوں کی قسم کھائی. مجھے قسم ہے انجیر کی. میرے نبی نے فرمایا دنیا میں واحد ایک پھل ہے جو جنت کی مثال ہے. تو صحابہ نے پوچھا یہ وہ کیا ہے؟ کہ انجیر، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوگی تو انجیر میں بھی گٹھلی پڑی. اور آپ نے اس کے بڑے فوائد بتائے. وہ زیتون، اس زیتون کے بھی آپ نے فوائد بتائے. قرآن نے جن جن غذاؤں کا ذکر کیا ہے وہ صحت کے لیے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. یہاں اللہ نے 2 اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھا کر ایک پیغام دیا ہے کہ تسی سموسے پکوڑے کھاون واسطے نہیں جمے ہو، سلیکٹڈ غذا کھاؤ. یہ علم آپ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں کہ غذا کیا ہونی چاہیے. بس آپ نے سنی اور 5 دوائیاں لکھیاں جاؤ. او بھائی کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے. اگر یہ آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی. میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے جسے وہ فل کر لے. بھرا ہوا پیٹ بدترین برتن ہے، بدترین. میں حدیث پر بعد میں آؤں گا، پہلے میں یہ آپ کو 2 ٹپس دے رہا ہوں. مجھے قسم ہے انجیر کی اور مجھے قسم ہے زیتون کی. اتنا بڑا شہنشاہ اور 2 پھلوں کی قسم کھا رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہے. قسم تو کسی بڑے بات کے لیے اٹھائی جائے، ایویں تو نہیں کوئی شروع ہو جائے. ایک بدو نے سنا، ابن جوزی نے لکھا یہ واقعہ، مطلب لطیفہ نہیں ہے، صحیح کہ اللہ نے قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی. میں کھا کے تو دیکھا، انجیر کھائی تو میٹھی، تازہ تو بہت ہی مزیدار ہوتا. کہنے لگا واقعی بھائی صحیح قسم. زیتون کڑوا ہوتا ہے. جب انہیں زیتون چکھا تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم کھا لی ہے اس کی. ابن جوزی نے واقعہ لکھا، لطیفہ نہیں سنا. تو ان 2 غذاؤں سے آپ کو ایک غذائی چارٹ بتایا جا رہا. اب اللہ نے سارا تو نہیں بتانا، اشارے کرے کہ غذا سلیکٹڈ ہے. آپ اپنی گاڑی میں چند لاکھ کی چند کروڑ کی آپ کو پتہ چلے یہاں پیٹرول ناخالص سے تو آپ آگے چلے جاتے. یہ سزوکی والے آگے چلے جاتے نہیں یار گندا پیٹرول. اس کا تو بدل بھی ہے، لاکھوں گاڑیاں کھڑی، لاکھوں لینڈ کروزر ہیں، کروڑوں ہیں. لیکن یہ جو بدن بنا ہے یہ اور کسی کا نہیں ہوگا، اس کی کوئی ریپلیسمنٹ کوئی. ایک بال نکل جائے
پلکوں کا کوئی لگا کے دکھا، بے بس ہے اللہ کی قدرت کے آگے انسان اور انسان کا علم۔ کتنی ترقی ہو چکی ہے میڈیکل میں، ہر لائن۔ میرا بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، کارڈیالوجسٹ، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں اللہ کی قسم ہماری روٹی لگی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہوا۔ اللہ نے ہماری روزی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہوا۔ تو جس کو ٹھیک رکھنا ہے تو غذا اور غذا کا طریقہ اپنے نبی والا اپنانا ہوگا کہ صحت مند غذا۔ یہ جو جنک فوڈ ہیں اور یہ جو آپ کے ڈرنکس ہیں، یہ سب تباہی ہیں۔ جن کی پریکٹس چل گئی ہوتی ہے ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ مریض کو کچھ سمجھانا بھی ہے، ان کو ہوتا ہے کہ اگلا آوے تو میں فیس چھکا۔ ان کو یہ کوئی ہوش نہیں کہ میں اس کو کوئی فائدہ ہی کروں۔ دیکھو جب میں نے ڈاکٹری چھوڑی تھی اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی اور ڈاکٹر کا قد چھت سے لگتا تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر بہت تھوڑے ہیں، سارے کاروباری بیٹھے ہیں۔ وہ مریض کو ایز اے مریض ڈیل نہیں کرتے، ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔ پیسے کی ہوس سب کو لپیٹ میں لے لیا۔ طب تو علم دین کے بعد جو سب سے بڑا علم ہے وہ طب ہے کہ انسان کی ذات کی ہمدردی میں براہ راست سے علم اللہ نے اتارا ہے۔ کسی نبی نے طب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ہمارے نبی کی طب پر پوری حدیثیں موجود ہیں، اور دو بڑی مضبوط کتابیں ہیں، ایک علامہ ذہبی کی اور ایک ابن القیم کی، جس میں آپ نے کھانے کے سارے طریقے بتائے۔ تو غذا الا بلا کھانا، اس کے بعد کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی۔ غذا سلیکٹڈ ہو جو جسم کے لیے خالص ہو، فطری ہو، نیچرل ہو، جتنا اس کے آپ قریب جائیں گے۔ میرے دادا رحمت اللہ علیہ تندور کی روٹی رات کو رکھی جاتی تھی، صبح اس پر اتنا بڑا مکھن کا پیڑا رکھتے تھے اور لسی سے کھا لیتے اور پھر زمینوں پہ چلے جاتے، اور پھر رات کو دودھ روٹی، سالن کبھی چکھا ہی نہیں، بہت کم چکھا۔ ان کا ہوا اپینڈکس کا مسئلہ تو لاہور لے گئے ابا جی۔ کرنل امیر الدین رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مشہور سرجن تھے میو ہاسپٹل۔ جب ان کو لے گئے آپریشن تھیٹر اور انہوں نے ٹیکا نکالا نا بے ہوش کرنے، اگر وہ کی کرنے لگے ہو بھائی تو نے بے ہوش کرنا ہے، کیوں؟ تھوڑا آپریشن کرنا ہے۔ کہ میں ہوش کدی نہیں کھڑایا، میں نہیں بے ہوش ہوندا۔ میں کہ آپریشن کی میں کریے؟ میں کہا تسی کر لو، میں پہ ہویا، میں ہلنا نہیں نا، میں نہیں ہلدا، تسی کرو۔ سارا آپریشن بغیر بے ہوشی کے کروایا، اور میرا بھی ہوا اپینڈکس، میری پورا ہفتہ حال نہیں ختم۔ تو کرنل امیر الدین نے 100 روپیہ نکالا، یہ 50-51 کی بات، 100 روپیہ نکالا اور میرے دادے کو دی، کہنے لگا اے توڑا گفٹ۔ انہاں کہ اے چھوری جنیاں کھلوتی ہیں نا نرسیں، انہاں نو دے دے، میرے کو ود ہوئے پہلے بھی، انہاں نو دے دے۔ یہ ان کی غذا تھی۔ تو خود بھی آپ اپنے لیے غذا کا انتخاب کرنا سیکھیں۔ ہر شب میں ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں افطاری کے وقت کوئی پتہ تو نہیں لگتا کہ کوئی بدو کھلوتا ہے یا ڈاکٹر کھلوتا ہے، ایک کو جا کھان دے۔ ایک وقت میں کئی غذائیں جمع کر دینا پیٹ میں، یہ بھی کوئی عقل مندی؟ آپ ایک وقت میں ایک مضمون پڑھتے ہیں، اگر 2 کتابیں سامنے رکھ لیں تو دماغ نہ اسے پکڑے گا نہ اسے پکڑے گا۔
تو اب میدے میں 10 غذائیں ڈال دیں تو میدا کس کو پکڑے گا، کس کو چھوڑے گا؟ پہلے تو آپ سیکھو کہ کیا کھانا ہے، اور مریضوں کو بتانا ہے، صرف نسخہ پکڑا کے نہیں دے دینا، نہیں تو ایسے ہی تمہارے فیسیں بھرتے رہیں گے اور بیماری اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ دوسرا اس کے ساتھ حدیث کو جوڑوں کہ آپ نے فرمایا کہ بدترین برتن وہ پیٹ ہے جسے بھر لیا جائے۔ آپ نے کھانے کا طریقہ بتایا، کفا بالمر لقیمات یقمن بہ صلبہ، آدمی کو کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔ 2 مہینے جو آپ صرف 2 کھجوریں کھا کے 60 دن گزارتے تھے، بھوک سے کوئی نہیں مرتا، رجے پیٹ نالی بندے مردیں تے بیمار بھی ہوں گے۔ یہ جب تک بیکریاں قائم ہیں تمہاری کلینک چلتے رہیں گے۔ یہ سب آرٹیفیشل غذائیں ہیں۔ آپ ساری صبح کیا بریڈ کھا کے ناشتہ کر کے آتے، میں نے 2 سلائس کھائے، وہ کتنی کھنڈ بھری ہوئی کدی ویکھے؟ ہم سادہ توے کی روٹی کھا کے اور بریڈ کھا کے آتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو سمجھوں۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا، اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں میرا چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا، تو پھر فَأَمَّا إِذَا أَبَى، اگر وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ یہ چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا، فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ، 1/3 میدے میں کھانا ڈالو، وَثُلُثٌ لِلْمَاءِ، اور 1/3 پانی ڈالو، وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ، اور 1/3 خالی رکھو، بیمار نہیں ہوگی۔ وہ تقدیر آ جائے تو الگ چیز ہے، بیماری نہیں ہے، کھانے کی وجہ سے بیماری نہیں آئے گی۔ اس میں کوئی کمی بیشی بھی غذا میں ہو جائے تو اگر یہ 3 حصے ہیں تو معدہ برداشت کر لے گا۔ میرا ایک دوست ہے، بڑا اچھا ڈائٹیشن ہے دبئی میں، انڈین ہے، ڈاکٹر افتخار۔ میں نے کہا یار مجھے بھی کوئی ڈائٹ چارٹ بنا دو، تو اس نے سارا مجھے لکھ کر دیا، کہا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا پانی پینا تو حدیث میں آتا ہے، یہ جو میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی۔ کہنے لگا سوری مولانا صاحب، پانی ان کے لیے ہے جو سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، وہ پانی ضرور پئیں، لیکن جو میرے پاس لوگ آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے، اندر پانی جامن دا راہ ہی کوئی نہیں آتا، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، زندگی کا کوئی گوشہ خوشہ نہیں جو آپ نے بیان نہیں، ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں کھلے روشن صاف سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں، روشنی روشنی ہے، رات بھی آتی ہے تو روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسے آپ ہمیں زندگی عطا فرما کر، تو بھوک رکھ کے کھانا۔ مقاقس نا مصر والا بادشاہ جس کو آپ نے دعوت دی تھی، اس نے آپ کو باندی بھی بھیجی تھی جن کا نام تھا ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوا آخری عمر، اور ایک خچر بھیجا تھا جس کا نام تھا دلدل، مشہور ہے اس کا نام دلدل، اور ایک حکیم بھیجا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس لیے بھیجا ہے؟ کہا جی انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں بیمار ہوتے ہوں گے تو یہ میرا طبیب ہے، علاج کرے گا۔ کہا نہیں، اسے کو واپس چلا جائے، ہمارے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا، چونکہ ہم میں سے کبھی کوئی پیٹ بھر کے کھاتا ہی نہیں ہے۔ بیمار وہ ہوتے ہیں جو یہاں تک کھا کے بیٹھے ہیں۔ جب ڈاکٹر کا اتنا پیٹ نکلا ہوا ہو تو وہ ڈاکٹر کہلانے کا حقدار ہے۔ تو پہلی 2 چیزیں ہو گئی جسم کے ساتھ، کہ اپنے جسم کو چسکوں کے پیچھے برباد نہ کرو،
سادہ غذا رکھو، پیٹ بھر کے کبھی نہ کھاؤ. تو میں نے اسے کہا یار اللہ کا فضل ہے، میں نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں، ساری زندگی گزر گئی، سارے بیماری نے بھی حملے کیے، لیکن میری بد پرہیزی کو اس میں دخل نہیں ہے، اللہ کی تقدیر اس میں داخل ہے. وہ جب میرا سٹینڈ پڑ رہا تھا تو ڈاکٹر شہریار صاحب ایسے دیکھیں اسکرین پر ایسے حیران ایسے ایسے کر، تو ایک اور میرا دوست ساتھ بیٹھا تھا ڈاکٹر، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کی گل ہے؟ کہا اے نالیاں تو کھالے طرح ہیں تو بند کیوں ہو گئی؟ یہ ڈاکٹر شہریار کے الفاظ تھے. تو وہ ایک تقدیر ہے، وہ تو الگ چیز، اس پر ایمان لانا فرض ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے دکھ دے کر بھی سکھ دے کر. ہمارے نبی بھی بیمار ہوئے، اور آخری جو مرض الوفات ہے وہ تو 13 دن آپ کو رہا، سخت بخار، سخت بخار. اب پیالے میں پانی ہوتا تھا، بار بار پانی لے کر ماتھے پر لگاتے تھے، سر پہ لگاتے تھے بخار کی شدت کی وجہ سے. تو پہلا سٹیپ ہے کہ کھانا کیا ہے، وہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ وہ غذا جو اس بدن کی ضرورت ہے وہ اس کو کھلائے. میں تو شادیوں میں جاتا نہیں ہوں کہ وہ رات 10-11 بجے کھانے کھلتے ہیں، میں 10 بجے سے پہلے سو جاتا ہوں. ایک دو دفعہ گیا تو رات کو حلوہ پوڑی چل رہا تھا کھانے کے ساتھ. میں کہا تھوڑا بیڑا غرق ہوئے، یہ حلوے پوڑی کھا کے تو آنند آیا بچے نوٹیاں دا کننا بھی کھاونا ہے تسی آلی، پھر بریانی بھی کھاونی ہے، تو جا کے تسی سو جاونا ہے، تھوڑا بڑھنا کی. میرے نبی نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اپنے خود بھی سیکھو، اپنے مریضوں کو بھی بتاؤ، تب جا کے آپ کا کلینک کا حق ادا ہوگا. اور باقی سارے کارروائی دار بن چکے ہیں، اب تو ڈاکٹر پوچھنے کی تکلیف ہی نہیں کرتے. پہلے اسسٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بی پی چیک کرتے ہیں، وہ ساری ہسٹری لیتے ہیں، وہ ہسٹری ڈاکٹر کے آگے رکھنی جاتی ہے، وہ نسخہ وہ ہسٹری دیکھ کے نسخہ لکھ کے اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے تاکہ جلدی مریض فارغ ہو، پچھو 5000 ہو رہا جائے. اس کا اب اگلا حصہ وَطُورِ سِینِین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اس کا تعلق روح کے ساتھ. اور ایک دوسری بات، میرے نبی نے کہا لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی گفتگو نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، جلدی سو، تہجد میں اٹھو. جو سٹیم سیلز ہیں انسان کے 18 کروڑ جو اس کی باڈی کو ریپیئر کرتے ہیں، وہ 10 بجے تک سو جائے تو کھل کے کام کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے. اب 12 بجے تک کلینک چلاتے رہیں تو آپ کا اپنا تو کباڑا ہو جائے. بچوں کے مقدر میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو جلدی سونا، تہجد میں اٹھنا، چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہے گا، اور آپ کو سستی اور تھکاوٹ یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی. رات کو پوری باڈی ریپیئر ہو جاتی ہے. 10 سے 4 بجے تک سو جائیں، پھر کوئی کیپسول، کوئی گولی کچھ کام نہیں آتی. اب جب ہم اللہ کے سسٹم کو الٹا کر دیتے ہیں تو وہ میڈیسن سے کیسے سیدھا ہو. اب یہ سارے فیصل آباد کے تاجر ساری رات جاگتے ہیں، صبح سوتے ہیں. ہماری نسل سر رات یہ موبائل دیکھتی ہے، صبح سوتے ہیں. پرسوں میں اپنی ایکو کرانے گیا تھا FIC، تو وہ کارڈیالوجسٹ بتا رہا تھا 20 سال کے 25 سال کے بچے ہارٹ اٹیک سے آ رہے ہیں. 20-25 سال کی عمر میں بھی ہارٹ اٹیک کبھی کسی کو. تو سیکھیں نبی کی زندگی، دن رات کیسے گزارنا، کھانا کیا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کب کھانا چھوڑ دینا ہے.
روزے اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ پورے جسم کو صاف کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آ گئی روح۔ روح کو نہ روٹی چاہیے، نہ پانی، نہ عورت، نہ کھانا، نہ منصب، نہ عہدہ، نہ اولاد، نہ گاڑیاں، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ تو ایک لطیف چیز ہے، وہ اللہ کا امر ہے، اللہ سے اس کی غذا ہے، اللہ کا تعلق اور اللہ کے نبی کا تعلق، کیونکہ اللہ کا تعلق نبی کے وسیلے سے ملے گا۔ تو اس پر دو قسمیں کھائیں، وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم ہے مجھے طور سینین کی۔ یہ دو جگہ کی قسم، ایک طور سینا جہاں تورات اتری، اور ایک فلسطین جہاں انجیل اتری۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور قسم ہے اس امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا، مکہ۔ تو یہ دو چیزیں اللہ نے اندر کے نظام کے لیے، روح کے لیے بنائی۔ اب دو چیزوں کو اللہ نے قرآن میں ملا دیا۔ اوتیت المثانی مکان التورات، میرے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بدلے میں اللہ نے مجھے تورات عطا کی، والمائدہ کا مکان الانجیل، اور انجیل کے جگہ مجھے اللہ نے سورہ مائدہ عطا کی، والحوامیم مکان الزبور، حامیم سے 6 صورتیں اکٹھی، یہ مجھے زبور کے بدلے میں دی ہیں۔ تو ساری آسمانی کتابیں تین جگہ آ گئیں، سورہ فاتحہ، سورہ مائدہ اور حامیم۔ وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَاتِ، باقی قرآن سے مجھے اللہ نے عزت بخشی۔ تو روح کا جو تعلق ہے اس کو اللہ چاہیے۔ اسے کچھ جنید جمشید نے پہلی دفعہ 97 میں مجھے کسی نے ملایا میوزک کی دنیا میں۔ میں کالج میں پہلے گلوکار تھا، ڈاکٹر تو میں کوئی نہیں بننا، پیودہ لیتا رہا، میں تو ادھر ہی کہیں بھٹک جاتا۔ مجھے تو پرائمری اسکول سے گانے کا شوق، تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا، FSC تک، سینٹرل ماڈل اسکول میں، گورنمنٹ کالج میں۔ تو میں نے جنید جیسا فیم میوزک میں نہیں دیکھا، اور اس کی جو شہرت اور اس کی خوبصورتی، قد کاٹ، میں نے ایسا کوئی آرٹسٹ نہیں دیکھا۔ تو مجھے ایک لڑکا لے کر آیا، میری تو جان پہچان ہی نہیں، کہا جی آپ اس سے بات کریں۔ مجھے نہیں یاد میں نے کیا بات کی، اس نے میری بات کاٹ دی، کہنے لگا ایک بات پوچھنی آپ سے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل، سمجھے آپ میری بات؟ پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے مجھے فزیکلی حاصل، پھر یہاں اندھیرا ہے، یہاں اندھیرا ہے، یہ جگہ خالی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کی مثال کیا خوبصورت، مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے، تم میڈیسن یہاں لگا رہے ہو، ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ جہاں درد ہے وہاں میڈیسن نہیں جا رہی، جہاں درد ہے نہیں وہاں تم ٹیوبیں لگا رہے ہو۔ میں نے کہا یہ جو اندھیرا ہے یہ تمہاری روح میں ہے، تم اسے میوزک میں، لڑکی میں، نشوں میں اور ڈانس میں ڈھونڈ رہے ہو، تو یہ چیزیں تو وہاں جاتی ہی نہیں۔ اندھیرا تو روح میں ہے، نہ کہ تیری باڈی میں۔ اس کو اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے۔ تو اللہ نے کیا خوبصورت، سبحان اللہ، سارا قرآن ہی خوبصورت ہے، کس طرح جسم اور روح کو اس نے ایسے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، مکے میں قرآن اترا، اور طور سینین دو جگہ ہیں جہاں زبور، انجیل اور
तौरात उतरी, उनको अल्लाह ने कुरान में डाल दिया। अब कुरान सारी आसमानी किताबों का मजमुआ है। अब आप सारा साल कुरान खोल के ना देखें तो आपको कैसे पता चलेगा कि अल्लाह कौन है और मैं कौन हूं? अपना आप नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूं। तो फिर ये 97 की बात, 2002 में वो 3 चिल्ले के लिए तबलीग में चला गया। तो मुझे उसका फोन आया, मुझे नहीं पता था कि वो निकल गया 4 महीने के लिए। कहा जी मौलवी साहब मैं इस वक्त बालाकोट में हूं, एक पुरानी मस्जिद है खंडर जैसी, और उसका टूटा हुआ फर्श है और एक फटी हुई चटाई है, मैं उस पर लेटा हुआ हूं, और जो सुकून में 5 स्टार होटलों में ढूंढता था वो मुझे यहां मिल रहा है। मुझे लगता मैं हवा में उड़ जाऊंगा, ये उसके अल्फाज, मुझे लगता मैं हवा में उड़ जाऊंगा। और अल्लाह ने कैसी जिंदगी दी। उसी आवाज को अल्लाह ने नात में लगाया। पूरी दुनिया में ऐसा नात खां कोई नहीं आया, उर्दू में तो कोई नहीं आया, और शहादत की मौत हुई। तो रूह को अल्लाह चाहिए। अल्लाह के लिए किताबुल्लाह है और रसूलुल्लाह है। इन दो से ताल्लुक के बगैर अल्लाह को नहीं पहचान सकते आप। एनाटॉमी पढ़े बगैर डॉक्टर बन सकते हैं? पहला स्टेप एनाटॉमी है। तो अंदर की दुनिया आबाद हो जाए तब जाके इंसान को सुकून मिलता है। सबसे ज्यादा पावरफुल, ताकतवर अमेरिका है, तो वहां सबसे ज्यादा नशा बिकता है। क्यों? उनको तो नशा नहीं करना चाहिए, उनके पास तो हर चीज अवेलेबल है, जो चाहे वो करें, कोई रोकने वाला नहीं। फिर नशा क्यों करते हैं? ये हमारी नौजवान नस्ल नशों में पड़ गई है। क्यों पड़ गई? कि यहां बर्बादी है, यहां। उसके लिए किताबुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, जो हमें अल्लाह का पता बताता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहला तारफ देखें। और सुभान अल्लाह, अल्लाह के सिफाती नामों में सबसे बड़े नाम 2 हैं, रहमान और रहीम। सारे ही बड़े हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़े ये 2 नाम हैं, अर्रहमान अर्रहीम। कुरान में एक ही सूरत शुरू हुई है अर्रहमान से, तो उसको कुरान की दुल्हन कहते हैं उलमा, अर्रहमान। तो अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, हमें तसल्ली देने के लिए कि मैं रहमान और रहीम हूं। क्योंकि कुरान कानून बताएगा, जिंदगी का तरीका बताएगा, तो मुझे याद करना मैं रहमान और रहीम हूं। कोई सख्त बात नहीं होगी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्साहा, कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो तुम ना कर सको। हाँ, नफ्स बिगड़ जाए तो वो तो और बात, वो अल्लाह का इनकार कर देते। यानी कुर्बान जाएं, सूरह बकरा का जो आखिर है और सूरत फातिहा, हमारे नबी ने फरमाया ये अल्लाह ने मुझे अर्श के खजानों से ये कलाम दे। इसको जिब्रील लेकर नहीं आया, जिब्रील आए साथ एक फरिश्ता आया स्पेशल, ये 2 कलाम लेकर। लिल्लाहि मा फिस समावात से लेकर फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन और सूरत फातिहा। सूरत फातिहा सारे कुरान का खुलासा, सारी आसमानी किताबों का खुलासा कुरान है, और कुरान का खुलासा सूरत फातिहा है, और सूरत फातिहा का खुलासा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी बंदगी और तुझी से मांगना। मैं तो जहालत का दौर है, कब्रों गिरे पड़े हैं, पीरों के सब पांव में पड़े पड़े हैं, साईं तुसी सब कुछ कर सकते हो, कोई अल्लाह के सिवा भी कुछ कर सकता है? जिसे जिस वक्त पुकारो उसी वक्त जवाब दो, वो तो सिर्फ अल्लाह है और तो कोई नहीं। जो पैदा भी हुआ, जो मर भी गया,
وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے. انہوں نے کہا الرحمن ہوں الرحیم، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا. اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں پھر بات لمبی ہو جائے گی. اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی، دعا کیا سکھائی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کریں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو. آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ جی کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا میاں ادریس کا. تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، کہہ رہا مجھ سے مانگو. پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا. یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا. تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے منگو. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. مواخذہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ بھی نہ کرے، پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دے اس کو. وہ مواخذہ میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے. لا تؤاخذنا، یا اللہ نہ پوچھی تو نہ غلامی. ان نسینا کبھی بھول کے ہوگا، اور اخطانا کبھی خطا ہوگی جان بوجھ کے ہوگی. بتاؤ یہ شرط کے ساتھ کوئی کہیں نوکری کر سکتا؟ اگلی سن، ربنا لا تحملنا ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. سبحان اللہ. یا اللہ جو پہلوں کو تو نے اوکھے اوکھے حکم دیے تھے ہمیں نہ سنائیں، ہمیں سوکھے سوکھے سنائیں. ایک مراسی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نام تھا اس کا ایوب. ہفتہ بخار نہیں لتھا، وہ آخر لگا یا اللہ بھولی تو نہیں پہ گئے، میں ایوب نبی نہیں، ایوب مراسی ہاں، اے میرا بخار تھا لے جا. تو اللہ نے ہمیں میں قربان جاؤں کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ آپ سے آ کر کوئی ڈاکٹر جی جو کام مشکل ہونا وہ نا مجھے بتانا، سوکھے سوکھے کام بتانا. تو اسے کہو گے اور آ جانا پہ بہرودے چڑھ جا. اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں قربان جاؤں کہ یا اللہ جو تم نے پہلوں کو بڑے مشکل حکم دیے تھے نا وہ نہ ہمیں دینا، سوکھے سوکھے دینا. بات تو مکمل ہوگی نہیں. اور مانگو کیا؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یا اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے اور میں نہ کر سکا وہ بھی نہ آکھیں. اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت بتاؤ. اس لیے آپ نے کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے نکالا. اور اس کے بعد اتنی چھوٹ لے کر پھر تو اس کو ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھتا، پر چلو آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیں، لیکن آگے جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو اللہ کہتا مانگو، صلہ مانگو، تنخواہ مانگو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جو فرسٹ آیا ہو کسی بھی امتحان میں اس کو جیسے فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، دعا میں اللہ نے فل پروٹوکول دیا ہے کہ میں نے خود ہی تمہیں یہ چھوٹیں دی ہیں، اب تم کہیں ڈر نہ جانا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں. مانگو واعف عنا. پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا نشان مٹا دے. نشان مٹانے کو عفو کہتے ہیں. نشان مٹانا اس کو عفو کہتے ہیں، معافی نہیں کہتے، نشان مٹانا. کہ پہلا کام یہ کر کہ یہاں جو کچھ لکھا گیا نا پٹھے پاسے انہوں مٹا دو. واغفر لنا، دوسرا یہ کر کہ ہمیں معاف کر دے. تیسرا یہ کر ورحمنا، سنو جنت ہی دے. اور شاید تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی وہ ڈھیر مانگ لے کہیں کم الٹا نہ ہو جاوے. تسلی کے لیے ایک جملہ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے. چلو ایک اور بھی مانگ لو، پوری صرف جنت پہ تمہارا گزارا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عزت چاہیے. فانصرنا علی القوم الکافرین.
میں دنیا میں کفار پہ عزت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سے جڑنے کے بغیر روح مکمل نہیں، اور کھانے کے احتیاط کے بغیر جسم مکمل نہیں، میڈیسن سے نہیں یہ مکمل ہوتا۔ تو روح کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑا عشق ہے تو میری غلامی میں آؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ میری غلامی میں آؤ، میرے بن کے دکھاؤ۔ یحببکم اللہ، پھر میں تم سے پیار کروں گا۔ تو واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے۔ یعنی ایک معمولی سی بات، جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے بلاتے، ایسے نہیں کرتے۔ کتنی چھوٹی بات، ایسے نہیں کرتے، ایسے کرتے۔ انگلی اٹھانا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسے کر کے بلاتے تھے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی پڑی۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ساتھی کھڑا ہے، یہ مجھ سے کہے مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں، ادھر والا کوئی کہے مولوی صاحب تو میں اتنا کروں۔ اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے کرتے تھے، پورا سینہ دیتے تھے، گردن نہیں۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے کرتے تھے۔ پیچھے سے کوئی بلاتا تھا، فل موڑ کے اس کے طرف پھر کر کہتے تھے جی فرمائی۔ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک ذرہ لکھا پڑا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس طرح محفوظ کی گئی۔ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی رفتار کیسی تھی، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے، آپ نے شادیاں کیوں کی، زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتا۔ آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے 40 سال دی بیوہ ہے تیری شادی کرنے، وہ تو کراچی دوڑ جائے۔ تو آپ نے 25 برس 40 سال کی عورت کے ساتھ گزارا۔ جب ان کا انتقال ہوا، آپ کی عمر 50 سال ہوئی، تو 10 شادیاں کر لی۔ زندگی سمجھائی، گھر میں زندگی، میاں بیوی کا نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ سب سے مضبوط ترین اور اہم ترین رشتہ ہے کہ اس سے رشتے جنم لیتے ہیں۔ یہ پہلا رشتہ آدم و حوا کا قائم ہوا، خامد اور بیوی کا قائم ہوا۔ اللہ نال 3-4 پتر بھی بنا کے دے دینا، وہ بڑی مشکل ہے، کن فیکون ہی کرنا نہیں۔ اولاد پہلے ماں باپ، پہلے میاں بیوی بنایا، پھر اولاد۔ اور عجب میرے نبی کی شان ہے، جب وہ نکاح ہو گیا جنت میں تو اللہ نے کہا مہر دو، آدم حوا کو مہر دو۔ مہر کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے، چاہے جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو، یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے خرچ کا ذمہ دار ہوگا، کمانا اس کے ذمہ نہیں ہوگا، کمانا اس لڑکے کے ذمہ ہوگا۔ یہ مہر اس لیے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر۔ کم از کم دن میں 300 دفعہ تو چلتے صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا۔ جو 300 دفعہ پڑھے کثرت سے درود والا ہے۔
اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی حد نہیں، لیکن 300 سے وہ کثیر میں آ جاتا ہے، جیسے 33 نمبر سے پاس ہونے والوں میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ اپنے نبی کو پڑھو، ان کی زندگی پڑھیں۔ کسی بھی علم سے انسان نہیں بنتا سوائے علم نبوت اور در رسالت پر سر جھکانے کے بغیر انسان نہیں بنتا۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد آپ کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے۔ ہم کہا لبیک، ورنہ آپ کہتے ہو میں نبیوں کو منہ سنبھال کے بات کرتا۔ لبیک، کہا تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ کہا تو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا، اور تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا، اے جڑے بیٹھے ہیں اے فتح کرن گے، کپڑے ہی پورے نہیں، جوتی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، انہیں فتح کرنا ہے، سپر پاور ایران اور روم۔ ہم کہا اچھا، اور تیسرا تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے۔ بھلا آج تک کوئی قبریں چ اٹھی کے آیا؟ تو آپ مسکرائے۔ آپ نے کہا لعل الحیات تطول بک، جس کو بھی آپ نے یہ جملہ بولا اس کی عمر بڑی لمبی ہوگی۔ آپ نے کہا لگتا ہے تیری عمر لمبی ہوگی، تو ایک دن تو دیکھے گا یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایک دن تو دیکھے گا روم اور ایران فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے۔ اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی، تیرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ تو فتح مکہ ہوا، سارا عرب کلمہ پڑ گیا۔ کہنے لگا ابھی ایک گل تو ہو گئی، حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا۔ کہنے لگا بھلے لوکا دوئی بھی ہوگی کہ جائیں تری نہ ہو جائے، چل جا کے کلمہ پڑھ۔ تو اپنے گاؤں چھوڑ کے آیا، حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر، جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، معمولی جہاں بندہ ہے یہ بس سے امیر المومنین کھلو جانے کی چکر۔ تو ایک دن وہ فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑے۔ تو اید کلتا سرٹیفکیٹ ہے جنت دا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہوگا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے، بشرطے کہ یہ 2 باتیں اس کے اندر ہیں۔ اور پھر جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں، تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں، نشانی میں ڈال دوں۔ آخری یا ایھا الذین، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آخری جو آیا ہے 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے، تکفیر صاف کر دے۔ ایک مطلب اس کا یہ،
اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا، کوئی کر سکتا؟ آسمان تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا، اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ کر عورت یا مرد آسمان کی چھت کو لگا لے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں، ولا ابالی کہ مجھے پرواہ کوئی، کیوں پرواہ کوئی نہیں کرنی؟ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا، تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کر دوں۔ تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ، داغ دھبے تو لگیں گے، آخر ہم نفس کے پتلے ہیں۔ اور پھر میں سبحان اللہ، کوئی آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی، یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے۔ میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں۔ تصل من قطعک، میرے نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑ۔ تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناراضگی ہو تو منہ بندہ پہلے پاسے کر لیتا، بیوی منہ پرا کر لیندی، خامن منہ پرا کر لیندی، ماں باپ منہ موڑ لیتے۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسے بھی آپ لوگ کھڑے تھے میرے استقبال میں، تو اللہ کہتا میں اس گناہگار کا استقبال کرتا ہوں، آ جا میرا بندہ، میں تو انتظار میں تھا کہ تو توبہ کرے، ہماری دوستی کہیں ما لم یغرغر، ہاں جب یہاں روح اٹک جائے گی پھر توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ساری آپ کی میڈیکل لائن سے ہیں، بلکہ ہر انسان کی لائن سے ہیں، کہ وہ جسمانی طور پر بھی اچھا ہو، اس کے لیے اس کی غذاؤں کا استعمال، اور خاص طور پہ جو حرام ہے، ایک حرام ہے شراب ہے، سوگر ہے، ایک حرام ہے کہ رشوت ہے، بدعنوانی ہے، اور 2 نمبری ہے، اس سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتے، حرام کھا کے کبھی کسی کی نسل نہیں بنی نہ سنوری۔ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو بھی، اپنے مریضوں کو بھی، اور اس روح کو اللہ سے جوڑیں قرآن کے ذریعے اور نبی کی سیرت کے ذریعے۔ قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، مکی صورتوں کو پڑھیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ قریش نے کہا، آخری بات کرا، یار ہمیں تو اپنی پیڑیاں یاد ہیں، کیونکہ ان کو اپنی پیڑیاں، جیسے ہمارے یہاں مراسی ہوتے ہیں، ہمارے جو قدیم پنجاب کے ذمہ دار ہیں، ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو ہماری پیڑیاں ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں، وہ ان کی تعریف کر کے انہوں نے قبراں میں مٹ مٹا گئیاں، انہوں نے سرداریاں گاڑ کے ساڑھ کل پیسے بھی لے جاندے ہیں، دانے بھی لے جاندے ہیں، بیماری کا علاج بھی ہوتا ہے، بچیاں دیا شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب عام طور پر تو ذمہ داروں نے یہ سلسلہ چھوڑ دیا ہے، میں نے باقی رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے مراسیوں سے اب تک وفا کی ہوئی ہے، اور اللہ مجھے توفیق دیتا رہے۔ تو وہ پیڑیاں سے میرے نبی کا نسب نامہ آدم تک محفوظ ہے، وہ تو آپ کا معجزہ ہے، ورنہ تو عدنان کے آگے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن میں آپ کو برکت کے لیے سناتا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار
بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ صرف ہمارے نبی کا معجزہ ہے، باقی عدنان تک کی سارے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہمیں تو اپنے پیو دادے کا پتہ، اپنے رب کا نسب تو بتا، تیرے رب کا نسب کیا؟ تو سورہ اخلاص اتری، 4 آیات۔ جبریل کے ساتھ لاکھوں کروڑوں فرشتے اترے ان 4 آیات کے لیے۔ قل، میرے نبی کہیے، ہوا، وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ الاحد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا۔ ایک کا 2 بنتا ہے، اکیلا پہ 2 نہیں بن سکتا۔ فارسی میں صحیح معنی ہے اس کا یکتا، اردو میں ایسا طاقتور لفظ کوئی نہیں۔ وہ اکیلا ہے، احد۔ تو گزارا کیسے کرتا ہے اکیلا؟ اللہ الصمد، وہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، زمان و مکان سے جو بے نیاز ہو، اور کھانے پینے سے بے نیاز ہو، سونے جاگنے سے بے نیاز ہو، موت بیماری سے بے نیاز ہو، سبحان اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ ہمارے بر صغیر میں کہتے ہیں خدا۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، کسی نے بنایا تھا، صحیح ہے، جسے کسی نے نہ بنایا، لیکن جب آپ اللہ کہتے ہیں تو اللہ نے یہی نام اپنا رکھا ہے، اور اس میں 99 صفات ساری آ جاتی ہیں۔ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں۔ اچھا، وہ کیسے محتاج کیسے نہیں؟ لم یلد ولم یولد، نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے، نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی بیوی، نہ باپ دادا پردادا، تو اس کی محتاجی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کا کچھ اور سمجھاؤ، نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی مثال ہی کوئی نہیں، تو سمجھایا کیسے جائے؟ بھائی یہ سمجھو کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ جب اللہ سے تعلق تھا تو امت عزت پر تھی۔ تو میری گزارش ہے کہ قرآن پڑھیں، سیرت پڑھیں، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نبی کی آخری وصیت تھی نماز نماز نماز۔ یہ کہتے کہتے آپ اللہ کے پاس چلے گئے، اور مریضوں کے ساتھ ہمدرد بنے، ان کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ رزق حلال ہے، آپ مشورہ دیتے ہیں، فیس لیتے ہیں، لیکن لالچ میں نہ پڑیں۔ یہ لیبارٹریوں سے بھی آپ کے سلسلے جڑے ہوتے ہیں، بے اتنے % ساڑھا تھے، اتنے % توڑا، اور یہ جو دوائیوں والے، انہوں نے ڈاکٹروں کو خریدا ہوتا ہے، یہ لیبارٹریوں والوں نے خریدا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر تو نہ رہے گا، نہ بکاؤ مال ہو گیا۔ تو ڈاکٹر بن کے دکھاؤ، اللہ سے صلہ دو، رزق حلال تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، اور اس ہینکی پھینکی کا رزق کبھی کافی نہیں ہوتا، ہمیشہ آدمی بھوکا رہتا ہے۔ اور قرآن پڑھو، اور اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے ادا کرو، اپنے بچوں کو گھر میں ٹائم دو۔ میں وہاں پریسٹن میں تھا، تو میرے ہیڈک کے لیے مجھے لے گئے نیورولوجسٹ کے پاس، اتوار کا دن تھا۔ میں نے کہا تو اتوار ہے، کہ یہ چھٹی نہیں کرتے، تو 2 ڈاکٹر تھے پاکستانی، تو وہ مریض اٹینڈ کر رہے تھے، مجھے بھی اٹینڈ کیا، میڈیسن لکھی۔ میں نے کہا آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، 5 دن تو آپ جاب کرتے ہیں، 2 دن آپ کے جو فارغ ہوتے ہیں، یہ آپ کلینک کرتے ہیں، تو بچوں بیوی کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے اصل سودا تو ضائع کر دیا، اگر آپ نے بچوں کو ٹائم نہ دیا تو یہ تو بے دین نہیں ہوں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے۔
تو یہ آپ کا ظلم ہے اپنی اولاد پر کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. اب سب سے قیمتی سرمایہ تو اولاد ہے. میرے نبی سے بڑا کوئی ذمہ دار، بڑی سب سے بڑی نبوت، سارے عالم کا بوجھ سر پہ، روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے علیہم السلام. میری جنت کے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، ان سے کھیل رہے ہوتے تھے. امام حسن کو سامنے بٹھایا ہوا تھا، دو جہان کی سرداری کعبہ قوسین، ایسے زبان باہر نکالتے تو وہ ایسے پکڑتے، تو جب وہ جھپٹا مارتے تو آپ منہ بند کر لیتے، پھر آپ ہنسنے لگتے، پھر آپ زبان ایسے نکالتے، وہ پھر جھپٹا مارتے، آپ پھر منہ بند کر لیتے. یہ کھیل حسن سے ہو رہا. ایک دفعہ کبھی اب صرف چادر اوڑھ لیتے تھے، اوپر بھی چادر نیچے بھی چادر. جب حسن علیہ السلام پیٹ پر بیٹھے تو انہوں نے پیشاب شروع کر دیا. آپ ہلے نہیں، سارا پیشاب ان کا پیٹ پہ برداشت. مجھے نہیں یاد، میرے 5 بچے، ایک تو اللہ نے لے لی، کہ کسی کو پیشاب مجھے محسوس ہوا ہو میں اس کو لے کے کھڑا رہوں، فوراً میں نے یا منجی تے سٹے یا نوکر نو دیتا. اور میرے نبی نے سارا پیشاب حسن کا اپنے پیٹ پہ برداشت کیا. جب فارغ ہو گئے پیشاب سے تو ان کو ایک طرف کے اور آگے پانی سے اپنے بدن کو دھو لیا. اپنے بچوں کو، بیویوں کو ٹائم دیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، اظہار محبت کیا ہے. جب آپ نفروں سے فارغ ہوتے تو ہم عائشہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی، پھر فجر کے اذان تک دونوں میاں بیوی آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے. تو اس موبائل نے تو زندگی برباد کر دی. اولاد میں، میاں بیوی میں، ماں باپ میں جو ایک آئی کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا. آئی کانٹیکٹ نہ ہو تو بلوٹوتھ آن نہیں ہوتا، بلوٹوتھ آن نہ ہو تو ڈیٹا شفٹ نہیں ہوتا. یہی فیصل آباد کی بات ہے. ہمارے پوتیاں پڑھتی ہیں کسی اسکول میں، مجھے تو اسکول کا بھی نہیں پتا، تو وہ ان کی ٹیچر ایک پیپر دیکھ رہی تھی اور پیپر دیکھتے دیکھتے رونے لگی. تو اس سے خامن نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے پیپر آگے کر دیا. تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، ایک سوال تھا، چھوٹے بچے، نرسری. تو اس نے لکھا تھا I want to be a smart phone. تو وہ کہنے لگا اس کا خامن تو اس میں رونے کی کیا بات ہے کہ یہ تیرا میرا بیٹا ہے، اس نے لکھا ہے. اور آگے اس نے ڈیٹیل دی ہے کہ مجھے اتنی توجہ نہیں دیتے میرے ماں باپ جتنی اپنے فون کو دیتے. یہ مائیں بیٹھی ہیں، باپ بیٹھے ہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے. میرا سیانو پوتر ڈھیا انہوں چوم چوم کے مار چھڑے، یہ ضرورت کی چیز ہے. اس کو استعمال کرو، لیکن گھر جا کے اس خبیث کو بند کر دو. جب بچے ہوں، میاں بیوی بیٹھے ہوں، ماں باپ بیٹھے ہوں، اس کا استعمال نہیں ہے. آپ کا تعلق کمزور ہو جائے گا، محبتیں کم ہو جائیں گی. ہمارے نبی اظہار محبت کرتے تھے بیویوں سے. ہمارے ہاں تو عیب سمجھا جاتا ہے، اور عرب میں تو بہت بڑا عیب تھا بیویوں سے اظہار محبت. لیکن آپ کہہ رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موت اچھی لگنے لگی. حالانکہ جو قابہ قوسین ہو اور اللہ کو دیکھ چکا ہو اس کے لیے تو جنت بھی کوئی شے نہیں، لیکن اما عائشہ کی دلداری کے لیے مجھے تو موت ہی اچھی لگ رہی ہے جب سے مجھے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے. پوری ایک فل پیکج دے کر گیا زندگی کا. میں گھنٹے سوا گھنٹے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا چھوڑوں. بہرحال اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. فرائض کا اہتمام کریں. اور ایک حدیث سناتا ہوں آخر. میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو سارے رستہ سدھ ہے. 4، صرف 4 لائن کلیئر، سگنل آن، گاڑی موو کرے گی.
صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، حفظ و امانت ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دو نمبری نہ کرنا، دیانتداری سے کرنا، حسن و خلیقت ہے، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، اس زبان سے کسی کو ڈسنا نہیں، اس سے محبت کا بول نکلے، زہریلا بول نہ نکلے، عفت فی تہمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا، HR کم کر لو، ساری لائن صاف۔ 10 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے یہ حدیث، 4 بات، سچ بولو، جھوٹ نہیں، دیانتداری، فراڈ نہیں، اچھے اخلاق، بد اخلاقی نہیں، رزق حلال، حرام نہیں، تو دنیا بھی آپ کی ہے، جنت بھی آپ کی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ السلام علیکم۔